الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات مل کر صلوات علیہ سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71 ایک مرتبہ پھر اس آیہ کریمہ پر غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے اسے تلاوت کیا گیا۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے وابستہ کیا ہے۔ سرکار دو جہاں اپنی قیمتی ترین، اپنی عزیز ترین چیزوں کو ہمارے حوالے کر کے گئے۔ نبی کو قرآن سے اور اہل بیت سے کتنا پیار ہے اور کتنی قیمتی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر توفیق شامل ہوئی اور اس عشرے میں جو ارادہ ہے اس کے مطابق بات ہو پائی تو شاید آگے کی مجالس میں عرض کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی امامت پر جن احادیث کو دلیل کے طور پر شورا کے اجلاس میں صلوات پڑھیں ذرا نبی کا شورا کے اجلاس میں جو 6 رکنی شورا
ایک الہ واحد وحدہ لا شریک کو ماننا۔ امام نے فرمایا کہ جب اس کی معرفت ہو جائے گی تو پھر اس کی عبادت ہوگی، اور جب اس کی عبادت ہوگی تو پھر استغنوا عن عبادت غیر اللہ۔ جی یہ مولا علی نے بھی جنگ صفین کے اندر ایک مرحلے پہ فرمایا تھا کہ ہماری یہ جنگ ہی توحید کے لیے ہے۔ سمجھ نہیں پائے مجھ جیسے ذاکرین، مجھ جیسے بعض خطباء ذاکرین سمجھ نہیں پائے اس بات کو کہ امام مولا علی کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ خمسان کی جنگ میں جب وہ سوال کر رہا ہے مجھے اللہ سمجھائیں، تو مولا تلوار روک کر اسے اللہ سمجھانے لگے۔ چاہنے والوں نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے اس سوال کا؟ حضرت نے فرمایا یہی وقت ہے۔ اگر انہوں نے امامت کو سمجھ لیا ہوتا تو کبھی بھی یہ میدان میں نہ آتے، اور انہوں نے امامت کو اس لیے نہیں سمجھا کہ انہوں نے اللہ ہی نہیں سمجھا۔ اگر توحید پروردگار کے یہ قائل ہو گئے ہوتے، استغنوا عن عبادت غیر اللہ، جو امام حسین فرما رہے ہیں، پھر یہ کسی اور کی بندگی نہ کرتے اگر یہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اب یہاں پر پوچھنے والے نے پوچھ لیا، روایت اگر پوری ہدیہ کر دوں آپ کو، اس نے کہہ دیا کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کا رہنے والا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے تو گویا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اس نے کہا مولا اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ امام تجب تجب علیہم طاعتہ، کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ میں یہاں کچھ دیر اپنے محترم سننے والوں کو روکنا چاہوں گا۔ جس امام کی اطاعت واجب ہے سب پر، علیہم سب پر واجب ہے، تو اس مطاع کو، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اسے مطاع کہا جائے گا۔ مطاع، میم توئے الف عین، مطاع نہیں مطاع۔ جی اطاعت کے خاندان کا لفظ ہے، مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جو مطاع ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، دو مرتبہ لفظ اطیعوا ہے، اللہ کے لیے علیحدہ، رسول اللہ کے لیے اور اولی الامر کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایک دفعہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں فوراً نہیں آیا ہے وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ، ایسے نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی رسول کے لیے اور اولی الامر کے لیے ایک جیسی اطاعت۔ اب بھی ہم سے پوچھو گے کہ ہم علی کو نبی جیسا کیوں بولتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا علی انت بمنی کمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی، مگر کیونکہ ہارون بھی نبی تھے اس لیے کہنا پڑا کہ الا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہارون معصوم تھے یا نہیں؟ مجھے ہاں نہ میں جواب دیں۔ ہارون عالم تھے یا نہیں؟ ہارون صاحب شجاعت تھے یا نہیں؟ ہارون غیب کے بارے میں، اسرار کے بارے میں، رموز کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں؟ وہ سارے کمالات جو حضرت ہارون میں ہیں وہ مولا علی میں ہیں، مگر حضرت ہارون میں ایک کمال اور بھی تھا، اور وہ کمال یہ تھا کہ وہ نبی بھی تھے۔ مولا علی کے لیے وہ کمال ہی نہیں ہے۔ بھائی اس زاویے سے بھی اسے لیجئے، مولا علی کے لیے وہ کمال نہیں ہے۔ مولا علی کے لیے وہ کمال نہیں ہے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبی کیسے ہوگا؟ سارے کمالات وہی کہ جو حضرت ہارون اور موسیٰ کے اندر برابر کے بھائیوں میں تھے،
اور وہ سارے کمالات یا علی تمہارے اندر بھی وہی کمالات ہیں جو میری، اور تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون و موسیٰ والی، الا لا نبی بعدی۔ اچھا یہ میں نے ابھی ایک جملہ کہہ دیا، اہل دقت تشریف فرما ہے، مجلس سننے کے لیے جو آتے ہیں وہ تشریف فرما ہے، تو میں آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا حق ہے کہ میں یہ جملہ بھی آپ کو ہدیہ کر دوں۔ لا نبی بعدی بھی حدیث میں ہے، لا نبوت بعدی بھی حدیث میں ہے۔ لا نبی بعدی کہہ کر تو مولا علی سامنے آئیں گے نا، بھائی تھوڑی دقت بڑھائی ہے، یہ خون جگر کے مضامین ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لا نبی آبادی میں اور لا نبوت آبادی میں فرق کیا ہے؟ حدیث میں دونوں آیا ہے۔ لا نبی آبادی کے اندر مورد نظر مطمع نظر علی، لیکن لا نبوت آبادی میں علی مورد نظر نہیں ہے، منصب مورد نظر ہے۔ بھائی اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے، علی کی تو بات کہاں ہو رہی ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے نبی کے بعد کوئی نبی آئے۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کے انہوں نے بڑا حسین اس منظر کو اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں، نبوت ادارہ خبر رسانی ہے، نبوت ادارہ خبر رسانی ہے، اور اس ادارہ خبر رسانی، خبر بھی کون سی خبر رسانی؟ کون سی خبر بھائی؟ اللہ کی طرف سے پیغامات کو خبر کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اخباروں میں خبر چھپتی ہے اسے خبر نہیں کہا جاتا۔ وہ جو وہاں خبر تو وہ ہونا کہ جو پتہ نہ ہو بھائی۔ یہ کون سا تم نے ہنر کیا ہے کہ وہی بتا دیا جو ہمیں پہلے پتا تھا؟ یہ خبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ میں صحافت کے تو مخالفت کر نہیں سکتا، میرا تو اپنے خاندان کے اندر سارے صحافی ہیں، اور صحافت تو عربی زبان کا لفظ ہے، صحافی کہتے ہی اسے جو جوڑتا ہو۔ صحافت کا لغوی، ہاں صحافت، جی بھائی، صحافت ایک ادارہ ہے، صحافت ایک ادارہ ہے، صحافی ایک اس ادارے کا فرد ہے۔ صحافت کہتے ہیں پہلے لغوی طور پہ اگر آپ لیں تو جلد، جب کاغذوں بہت ساری آپ نے تحریریں جمع کی اور ورق جمع ہو گئے تو آپ نے کہا اس کو جلد کروا دو، اسے مجلد کر دو، جلد بنوا دو۔ جب بہت سارے ورق اوراق کی جلد بنائی جاتی ہے تو اس عمل کو صحافت کہتے ہیں، اور وہ عمل انجام دینے والے کو صحافی کہتے ہیں، یعنی اوراق منتشرہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اوراق منتشرہ کو جوڑنے والا صحافی ہے، اور یہ کام جو ہے وہ صحافت ہے۔ تو صحافی کا کیا کام ہے؟ بات آ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، پیغام بھی لیتے جائیں۔ صحافی کا کام جوڑنا ہے، لڑوانا نہیں ہے۔ صحافی کا بہت بڑی ذمہ داری ہے، صحافت بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو معاشرے کی اکائیوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو، جو سیاسی جماعتوں کو لڑنے سے روکتا ہو، جو الجھنوں کو کم کرتا ہو معاشرے میں، اسے صحافی کہا جاتا ہے۔ تو نبوت ادارہ خبر رساں، خبر رسانی، اور نبی خبر پہنچانے والا، رسول خبر سمجھانے والے کو کہتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہے گا وما علینا الا البلاغ، جی لہذا یاد رہے، متوجہ ہیں، یاد رہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، صرف یہ کہہ کر وما علینا الا البلاغ نہیں بولا، سارے مجمع سے علی کی بیعت لی ہے۔
بہت شکریہ، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک جملہ میں نے کہہ دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ نبی مکرم نے 1.25 لاکھ حاجی ہی نہیں، صحابی، حاجی بھی وہ حاجی جو صحابی بھی ہے، اور صحابی بھی وہ صحابی جو حاجی بھی ہے، 1.25 لاکھ حاجی صحابیوں سے مولا علی کی بیعت لی ہے، حتیٰ 1000 سے زیادہ خواتین تھیں ان حاجیوں میں، حجنیں تھیں، ان سے بھی مولا علی کی بیعت لی، کسی کو ایسے جانے نہیں دیا۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام فی البدی شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اتنے بڑے شاعر، 2.25 لاکھ میں 200 سے زیادہ صحابہ کرام تھے جو فی البدی شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مولا نبی نے ان سے بھی کہا کہ شعر کہو، جشن ہوگا تو پھر ہوگا نا، تو جشن غدیر نبی منائیں گے۔ اور پھر انہوں نے اشعار کہے، اور اسے علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے الغدیر نامی کتاب میں، جو انہوں نے لکھنؤ میں میر حامد حسین ہندی اللہ مقامہ، مولانا آغا روحی کے جد اعلیٰ، ان کی لائبریری میں، کتاب خانے میں، کمرے میں، لائبریری میں بند ہو کر بیٹھ گئے جب تک انہوں نے حدیث الغدیر پر مکمل 10 جلدیں نہ لکھ لی۔ یہ فلسفہ امامت، یہ موضوع امامت و خلافت ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، اس پہ محنتیں ہوئی ہیں، اس پہ کام ہوا ہے، اس پہ علمی جو ہے وارق ریزیاں ہوئی ہیں، وقت لگایا گیا ہے۔ کہاں ایران کا ایک رہنے والا عالم کہاں ہندوستان جائے، ہندوستان لکھنؤ پہنچے، اور پھر وہاں مدتوں لائبریری میں بند ہو کے رہے، اور قسم کھا کر رہے کہ میں جب تک کتاب مکمل نہیں کروں گا باہر نہیں نکلوں گا۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے کام، آج ان کی الغدیر یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے جی، آج ان کی گوگل پہ ڈلی ہوئی ہے ان کی الغدیر۔ اس الغدیر کو آپ ابھی سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ابھی الغدیر لکھیں، آپ کے سامنے ساری جلدیں آ جائیں گی، مگر جس نے یہ لکھی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ بات تو بہت روشن ہے، مطاع مطلق، جس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہو، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو ہاں نا میں جواب دیا جائے کیا رسول یا رسول کی اطاعت میں مجھے اور آپ کو اختیار ہے؟ یہ اتنے حضرت ہیں کہ انہوں نے کہا اعلان نبوت سے پہلے اطاعت واجب نہیں ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اطاعت واجب ہے۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کو کچھ اور مانتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد نبی کو کچھ اور مانتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، ہم تو نبی کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ لہذا یہ بہت روشن پیغام کہ اس موضوع کے اوپر مولا علی نے جن احادیث سے مولا علی نے شورا میں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، میں کبھی پوچھ بھی سکتا ہوں اپنے بچوں سے کہ بات کہاں سے میں نے حاشیہ میں گیا تھا، میں میں پوچھ بھی سکتا ہوں، ذہن حاضر رہے میرے بچوں کا، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے جی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ مولا علی نے شورا میں جو اپنی امامت اور خلافت پر احادیث سے کو یاد کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، وہ 3 حدیثیں ہیں، سنا دوں؟ حدیث غدیر، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ۔ اب اللہ کرے کہ آئندہ کی مجلسوں میں ان حدیثوں پر میں غور کر پاؤں، اس لیے کہ ہمارا تو اپنا کوئی بیان اور اپنا کوئی خطاب نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو وہی یہاں سے بیان کرنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے یا مولا علی نے فرمایا ہے۔ ہمارا اپنا کون سا بیان ہے؟ ہماری کوئی یہاں پر آرٹس کونسل کی خطابت تو ہو نہیں رہی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔
یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے نا، تو اس میں تو قرآن کی آیتیں آئیں گی، اس میں تو حدیث بیان ہوگی، تو روشن ہے بات۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ یجب علیہم طاعتہ، امام اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے۔ تو جب اطاعت امام کی واجب ہے تو پھر امام کی معرفت واجب ہے۔ امام کی معرفت کے لیے امام کے بارے میں علم ضروری ہے۔ معلومات اور علم ذریعہ، رستہ، سبب، مقدمہ ہے معرفت کا۔ جتنا امام کے بارے میں، جتنا مثلا جس موضوع پر بھی ہم بات کر رہے ہوں، جتنا اس کے بارے میں علم ہوگا اتنا ہی اس کے بارے میں معرفت ہوگی، اور معرفت کا نتیجہ امام کے باب میں تجب علیہم طاعتہ، اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی امام کی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پہلے امام مولا علی، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، اور 12 اماموں کے نام لے لیں، اور یقیناً بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں، مگر میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں بڑے ہو جاؤ۔ یہ تو بچپن کا سبق تھا نا، کہ بچپن میں یاد کروایا گیا تھا کہ پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کون ہے، تو کچھ تھوڑا سا آگے بھی تو بڑھیں، کچھ معرفت کے باب میں آگے بھی تو بڑھیں۔ مولا نبی فرما رہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔ اچھا، میں کل امام شافعی کے 4 مصرے پڑھ چکا ہوں، ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے ساتھ۔ رحمت ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا خیر سلام۔ محترم جناب محمد رمضان شیپا صاحب تشریف فرما ہیں، فلاحی اور رفاہی کاموں میں پاکستان کی آبرو اور احترام اور عزت میں اضافہ کرنے والی ایک شخصیت ہیں جی عبدالستار عیدی مولانا محمد رمضان شیپا صاحب۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ میرے عزیز ظفر عباس JDC والے، اسی طرح اور جو فلاحی کام انجام دے رہے ہیں، محمد رمضان شیپا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایسے لوگوں میں، ایسے لوگ معاشرے میں اور ہوں، زیادہ ہوں۔ وہ عربی میں دعا دی جاتی ہے کثر اللہ امثالہم، اللہ آپ جیسے لوگوں میں اضافہ فرمائے۔ ایک بلند صلوات ہدیہ کریں۔ مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہ ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، بلکہ کئی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کیونکہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ سب کی جگہ ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ تو جب میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں گا تو مجھے آیت پر تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ قرآن تو قرآن ہے سب کے لیے، کسی کا کوئی 40 پارے کا اور 30 پارے کا قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے، وہی تاج کمپنی، وہی چاند کمپنی، وہی جو شیپا صاحب کے گھر میں قرآن ہوگا وہی شہنشاہ حسین نقوی کے گھر میں قرآن ہے۔ تو قرآن پر اختلافی باتیں کر کے تو یہودیوں کو خوش کرنا اور اسلام دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے مترادف۔ جی ہاں، امام شافعی فرماتے ہیں حب علی جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کے۔ اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں ایک حب جنہ، علی کی محبت جنہ ہے، ڈھال، جنہ۔
قسیم النار والجنہ. کون ہے وہ کہ جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. بھائی میری بات پر اعتماد مت کرو، امام شافعی نے کہا ہے علی جنت اور دوزخ بانٹنے والے کو کہتے ہیں. وسیع المصطفیٰ حقا حبہ الجنہ وسیع المصطفیٰ. تمہیں بھی اسی موقع پہ نہ یاد آتا ہے سارا نعرہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کچھ سمجھداری کرو بھائی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سمجھدار شیعہ ہونا چاہیے، ہوشیار سنی ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. جی وسیع المصطفیٰ حقا، امام شافعی کے دو مصرے. حبہ جنہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. جنہ جنہ جنہ، جیم نون تے کو انہوں نے کس انداز سے دو مصروں میں نظم کیا ہے. شاعری بھی تو شاعری ہو، اور اگر شاعری الہی ہو. شاعر جو ہے کل واد یہیمون والا شاعر نہ ہو، ہر وادی میں بھٹکنے والا. ایک ہی کلام میں مطلع کچھ کہہ رہا ہے جی اور مقطع کچھ کہہ رہا ہے. ارے بھائی تم نے 12 شعر کہیں، 10-9 شعر کہیں، تمہارے 9 شعروں میں ہی تمہارے اپنے ہی نظریوں کے خلاف بات ہے. ایک بات کچھ کر رہے ہو، دوسرے شعر میں کچھ اور کر رہے ہو. ایک بات پہ تو قائم رہو. شاعر حضرات کے جو حالات ہیں میں ان کے اوپر، اور قرآن نے کہا، میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں شاعروں کو. مگر کون سا شاعر ہے جو ہر وادی میں نہیں بھٹکتا؟ وہ شاعر کے جو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہو. سورہ شعراء کی آخری آیات پڑھ کے دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. امام الانس والجنہ، جنہ بھی ہیں ڈھال بھی ہیں علی، جنت کے تقسیم کرنے والے بھی ہیں، اور انسانوں اور جنوں کے امام بھی ہیں. یہ تسلی دیجئے، آپ لوگ تھک نہیں رہے میری باتوں سے. گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. ہماری گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ مولا نبی نے جب مولا علی کے لیے فرما دیا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. کل میں کہہ چکا مگر بعض اپنے سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے وہ ایک روایت سنا دیتا ہوں کہ جس میں مامون الرشید نے امام رضا سے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی. تو امام رضا نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آئی کہ سرکار نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی جنت بھیج رہے ہیں اور علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں. تو یہ حدیث مامون الرشید کو سمجھ میں آ گئی. تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایک چیز سمجھانے کے لیے دوسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. مگر جس بحث کو میں چاہ رہا تھا آج ہدیہ کروں وہ بحث یہ ہے کہ جو تقسیم کرنے والا ہے نا، اس کی اگر تقسیم عادلانہ نہیں ہوگی. بھائی تھوڑا ساتھ دیجئے گا فضائل سننے کے لیے جو میرے سنی شیعہ بھائی آئے ہوئے ہیں. مولا علی کے فضائل سننے کے لیے سنی شیعہ بھائی آئے ہوئے ہیں. تقسیم کرنے والا اگر اس کی تقسیم عادلانہ نہ ہو تو وہ تقسیم کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا. یمن کی جنگ کے بعد، جس کے بعد پورا یمن مسلمان ہو گیا تھا، اور مولا علی نے کیونکہ وہ جنگ جیتی تھی،
یمنیوں کو وہ کلمہ میرے مولا علی نے پڑھوایا تھا. ہاں آپ دیکھ لیجئے آج تک اس کے اثرات ہیں. یمن، ایران اور پاکستان کی ترقی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. تو مولا نے اس جنگ کے جیتنے کے بعد مولا نبی نے فرمایا یا علی مال غنیمت بھی آپ ہی تقسیم کریں، مال غنیمت بھی آپ ہی تقسیم کریں. تو مولا علی نے مال غنیمت تقسیم کیا. تو ایک شخصیت مولا نبی کی خدمت میں آ گئی کہ یا رسول اللہ، علی جب بانٹ رہے تھے تو علی مٹھی بھر بھر کے اپنا ہاتھ اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، تو کسی کے پاس زیادہ گیا ہوگا، کسی کے پاس کم. تو حضرت نے فرمایا جس کو علی نے بانٹا ہے وہ اپنا سامان لے کر آ جائے. وہ چیزیں جو علی نے دی ہیں وہ لالا کے رکھ دو سامنے، یہ تمہیں دیے، یہ تمہیں دیے، یہ تمہیں دیے. جب ساری چیزیں رکھ دی گئی مولا نبی نے فرمایا انہیں وزن کرواؤ. اور جب انہیں وزن کروایا تو گراموں ماشوں کا فرق نہیں تھا. اس وقت میں میرے مولا نبی نے فرمایا اِنَّا کفایا. بھائی ہدیہ کر رہا ہوں مولا علی کے فضائل کا ایک باب. مولا نبی نے فرمایا اِنَّا کفایا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سِوَا. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. جو کر لیا آپ حضرات ہیں. آپ کے ذوق سماعت دیکھ کر مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا. سرکار نے ایک سفر میں ایک مسافر کے ہمراہ کھانا تناول فرمایا. اس کے پاس کھجوریں تھیں، سرکار کے پاس جو غذا تھی اس میں کھجوریں نہیں تھیں. اس نے سرکار کو کھجوریں آگے بڑھا کر دیں. تو حضرت نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا. سرکار کی رحلت ہو گئی. جی دیکھیے کشمیر کا مسئلہ ہمارا بہت ہی واضح روشن مسئلہ ہے. کشمیر کی آزادی اور کشمیر کا جو دیرینہ مسئلہ ہے، اور اتنا دیرینہ ہو گیا ہے کہ اب کشمیر کے مسئلے کو محاوروں میں اور ضرب الامثال میں استعمال کیا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر تو نہیں ہے یہ جو حل نہ ہو سکے. لیکن نہیں، فرش اعضا پر میں حریت کانفرنس کے دوست تشریف فرمائے ہیں، تشریف لے کر آئے ہیں. حریت کانفرنس کے دوست محترم جناب فردوس شمیم صاحب تشریف فرمائے ہیں، رمضان شیپا صاحب تشریف فرمائے ہیں، شیعہ قومی شخصیات تشریف فرمائے ہیں. حریت کانفرنس کی جد و جہد، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں، ان کی قربانیاں، ان کا جو جہاد ہے، حتیٰ وہاں کشمیر میں روز عاشورہ کے جلوس پر ہر سال جب رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے، 8 محرم کا جلوس اور عاشور کا جلوس کشمیر میں، حریت کانفرنس کے دوست شیعہ برادری کے ساتھ اور شیعہ برادری سنی برادری کے ساتھ، یہ جو مصیبتیں ہیں نا، یہ نعمتیں بھی ہیں. یہ مصیبتیں ہمیں جوڑ دیتی ہیں، یہ آزمائشیں ہمیں متحد کر دیتی ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے حریت کانفرنس کے دوستوں کی طرف سے یہ وفد مجلس اعظم میں شریک ہے. میں آپ سب سے التماس کروں گا کشمیر کی آزادی کے لیے وہاں جد و جہد، اور یہاں جو وہاں کے لوگ یہاں مہاجرین ہیں، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں. اس معنی میں مشکلات میں پاکستان کی ریاست تو ان کے ساتھ میزبانی انجام دے رہی ہے اور بہت اچھی انجام دے رہی ہے، مجھے اس کا علم ہے. تو
کی کامیابی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کریں۔ اس فرش پر یہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ ہم عزاداران امام حسین کا عقیدہ ہے کہ جب امام حسین کے ذکر کے لیے فرش بچھایا جاتا ہے، اور سنی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو وہاں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے واپس جب جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے نہیں سونگھی۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی اور خاندان نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو۔ تو کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ وہ جانے والے فرشتے رہ جانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، وہ اجلاس، وہ جلسہ، وہ نشست، وہ اجتماع ختم ہو گیا۔ انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جس پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم وہاں سے خوشبو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اس جگہ پر، اس فرش پر دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے، ہمارے ان عزیزوں کی جد و جہد میں کامیابی کے لیے، آپ سب کے لیے توفیقات میں اضافے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، دعا کی صورت میں ایک بلند صلوات ہدیہ کریں۔ بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا، بات آگے چھوڑ دوں یا آگے بڑھوں؟ تو کھجور تو وہ آگے مدینہ منورہ میں، مگر نبی کی رحلت کے بعد آئے۔ ایک اور سر محمد والے محمد صلوات، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند نعرہ صلوات۔ سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ دور حضرت ابوبکر کا ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ایسے میرے ساتھ واقعہ گزرا تھا، سرکار نے فرمایا تھا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ یاد رہے کہ نبی مکرم نے مولا نبی مکرم نے مولا علی کو وقض دینی کہہ کر بھی مخاطب کیا تھا، میرا قرضہ تم اتارو گے، میرا جو دین ہوگا نا، جو میرا دین ہوگا اسے تم دو گے۔ تو جب اس آنے والے مسافر نے کہا کہ ایسا ہوا تھا تو فوراً حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف لے کے آئے، کہا یا علی ایسے ایسے واقعہ گزرا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس کو نبی مکرم نے کھجوریں واپس کرنی تھیں، آپ اسے دے دیں۔ مولا علی نے چند مشت کھجوروں کی انہیں دے دی۔ تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا اِنَّ کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَاءً۔ میرا تو بھائی بہت واضح ہے نا بات کہ جو تقسیم کرنے والا ہو، مجھے اجازت دیں کہ یہ ایک مفصل اور ایک بہت ہی مضبوط گفتگو ہے، اسے کل کی مجلس پر ہم مؤخر کر دیں کہ تقسیم کرنے والے کو
تقسیم کرنے والے کی جو تقسیم ہے وہ عادلانہ ہونی چاہیے، اور تقسیم عادلانہ نہیں ہوگی تو وہ قسیم نہیں کہلائے گا، وہ تقسیم کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ تو اب جنت کو تقسیم کرنا ہے بھائی، اور جنت کے 8 درجے ہیں، دوزخ کو تقسیم کرنا ہے، دوزخ کے 7 درجے ہیں، اور درجے ہیں ہی اعمال کی بنیاد پر، ورنہ ایک ہی جنت ہوتی نا، ورنہ جنت کے درجے کیوں ہیں؟ جنت کے 8 درجے، دوزخ کے 7 درجے۔ اچھا، اللہ نے بھی دوزخ کا 1 درجہ کم رکھا ہے، وہ بھیجنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے جنت میں لوگ زیادہ جائیں، جنتیوں کو وہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو مسلمان ہے نا کہ ہر ایک کو دوزخی بنا رہا ہے، اور اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ سب جنت میں جائیں، کم سے کم دوزخ میں جائیں۔ اور یہاں دوزخ کے بارے میں بھی ایک حدیث مجھ سے ہدیہ لے لیں اور پھر مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں، اگر توفیق شامل حال ہوئی تو عرض کروں گا۔ جنت کے اور دوزخ کے درجوں کے ساتھ تصور میں لیتے ہوئے رکھتے ہوئے یہ حدیث بھی ہدیہ لے لیں۔ حدیث کہتی ہے، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اتفاق کر لیتی، لما خلقت النار، تو اللہ کہہ رہا ہے میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ دوزخ اتفاق ہے، اتفاق ہے۔ آج 6 محرم کی مجلس میں حریت کانفرنس کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بے سہارا بچوں کو جھولے میں ڈالنے والے رمضان شیپا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ جب ماں مر جاتی ہے نا بچوں کی، تو ان کا سہارا کوئی نہیں رہتا۔ وہ دوسری ماں جو ہوتی ہے، وہ کتنی ہی خالہ ہو، وہ کتنی ہی خونی رشتہ دار ہو، مگر وہ ماں نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا، تو اسے ساری فکر اس کی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ لہذا جناب زہرا نے فرمایا، علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، لابد للرجال النساء، اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، مگر میرے حسنین کا خیال رکھیے گا۔ یا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے۔ آپ کی عقیدت بھری آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، فرمایا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ امام حسین کم سنی میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ امام حسین کثرت سے جسے پانی کی طلب ہوتی تھی نا، یہ اہل بیت سب جانتے تھے، امام حسین کے سرہانے پانی رکھا جاتا تھا کہ رات کو کسی پہر میں اگر حسین کو پیاس لگی تو اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ حسین کو تکلیف ہو۔ ظاہراً امام حسین، حضرت عباس کا 3 سال کا سن ہے، امام حسین نے حضرت قمبر سے پانی مانگا تھا، مولا علی کے غلام حضرت قمبر، ان سے پانی مانگا تھا، قمبر پانی پلا دو۔ تو قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے؟ میں نے بھی مقدماتی جملے کہے نا کہ سب کو احساس تھا کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جلدی لگتی ہے، بار بار پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے سنیں گے، مگر مولا علی نے دیکھا کہ عباس اس 3 سال کی عمر میں قمبر سے پہلے گھڑے تک پہنچے، کوزہ بھرا، اور اس سے پہلے کہ کہیں قمبر نہ پہنچ جائیں تیز دوڑتے ہوئے پانی لے کر آئے، تو پانی چھلک چھلک کر ہاتھوں پہ گرنے لگا۔
تو اس وقت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. فرمایا تھا آج عباس حسین کے لیے پانی لے آیا، مگر کل کربلا میں عباس بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا مگر پانی نہیں لا پائے گا. میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. ہمارے یہاں بر صغیر میں، حتیٰ عراق اور ایران میں، یمن، کویت میں، بحرین میں، پوری دنیا میں، اور ان افریقی اور امریکی اور یہ سمندر پار اور مغربی علاقوں میں بھی جو پاکستانی ہندوستانی رہتے ہیں، آج 6 محرم کو ہم امام حسین کے اس مجاہد کا ذکر کرتے ہیں جو پیروں سے چل کے جہاد کرنے نہیں گیا تھا، جسے امام حسین اپنی گود میں لے گئے تھے. امام نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائیں، صبح عاشور سے عصر تک سارے لاشیں اکیلے حسین نے اٹھائے، کسی اور کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے لاشا. اور وہ کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا مجھے دے دے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں یہاں جان دے کر جا رہا ہے. ہر لاشا حسین مولا نے خود اٹھایا اور ہر لاشا اٹھا لیا، مگر ایک لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا کیا غیاث المستغیثین. یہ امام حسین کے وہ مناجات کے جملے ہیں جو حضرت علی اصغر کے لاشے پر امام اللہ سے بات کر رہے تھے. اور پھر فرماتے تھے حوّن علی انہ بین اللہ، یہ مصیبت مجھے حسین پر آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میرا اللہ میری آزمائش کو دیکھ رہا ہے. میں بھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان گیا، لکھنؤ میں امام بارگاہ میں زیارت کر کے واپس آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ہندو عورتیں لٹیاؤں میں، چھوٹے چھوٹے کٹوروں میں، لٹیا ایک جو ایک برتن کہلاتا ہے، اس کے اندر دودھ لے کے امام بارگاہ کے اندر آئے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ منت بڑھانے آئی ہیں. میرے بزرگوں کا تعلق راجستھان سے رہا ہے. راجستھان کا میو، خانزادہ، قائم خانی، ان کے ہاں ہندو مسلم ان کے ہاں رسم ہے کہ اگر بچہ ہو کر مر جاتا ہو، ہاں یعنی کوئی شیعہ سنی کی، بلکہ وہ قیس چودھری صاحب نے تو کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری رسم ہے، یہ ہماری تہذیب ہے کہ اگر بچہ ہو کر مر جاتا ہے تو وہ منت مانتے ہیں کہ اگر بچہ 5 سال تک بھی زندہ رہ گیا تو ہم اسے حسین کا فقیر بنائیں گے. اور ایک خاص، سبحان اللہ، اور ایسے ہی ہرا لباس پہنتے ہیں. شیپا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امام حسین کا فقیر ہوں، میں اپنی ماں کی منت پہ دنیا میں آیا ہوں، امام حسین کی منت پہ. میں جو کہہ رہا تھا وہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تہذیبوں میں لکھا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے ایک دوست کہنے لگے بنارس کے رہنے والے کہ ان کے امام بارگاہ سے جلوس کربلا تک، بنارس کی کربلا تک جاتا ہے. عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلا ہوا تھا، جلوس ابھی پیچھے تھا کہ ہم آگے جا رہے تھے تاکہ رستے کے انتظامات دیکھ سکیں. تو کہنے لگے ہم نے دیکھا چوک پر، ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہتے ہیں جب برابر سے گزرے تو ایک اور بات کا احساس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. آوازوں کو آزاد کریں گے. کہتے ہیں کہ ہم جب برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو. تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہے. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ سنیں گے جملہ. تو ایک عورت نے بے ساختہ کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. سلام ہو سما پر جو روزانہ دھوپ میں بیٹھ کر کبھی حسین کا مرثیہ لکھتی ہیں اور کبھی علی اصغر کو یاد کر کے مرثیہ لکھتی ہیں. جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی.
اور جب مرثیہ حضرت علی اصغر کا لکھتی تھی نا تو ایک جملہ انہوں نے ایک مرثیے میں لکھا، اے علی اصغر میں نے بڑے بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاڈ اٹھایا جاتا ہے، مگر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون